حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حضرات محترم، جیسے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ اہل بیت کو پہچاننا شرط ہے، ماننا شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت انسان میں اس کے انسٹنکٹ میں یہ بات معین کر دی ہے کہ انسان کمال کی طرف سر جھکاتا ہے. جہاں کمال نظر آیا انسان کا سر جھکتا چلا جاتا ہے. اگر حسین ہندوستان آ جاتے تو بھگوان بن جاتے، اور حسین بھگوان بننا نہیں چاہتے تھے. رضان محترم، حسین ہی کیا، حسین تو ہے ہی با کمال. کسی انسان میں تھوڑا سا چمتکار پیدا ہو جائے تو اسے بھگوان مان لیا جاتا ہے. آج انسان کے لیے بھگوان بننا آسان ہے، شیطان بننا آسان ہے. چوائس ہے اس کے لیے، یا تو شیطان بن جائے یا بھگوان بن جائے. لیکن جو بننا مشکل ہے وہ انسان ہے. آپ نے آج تک کسی گھوڑے کو نہیں دیکھا ہوگا جس میں گھوڑا پن نہ ہو. کسی کتے کو نہیں دیکھا جس میں کتا پن نہ ہو. لیکن کتنے انسان بتا دوں جس میں انسانیت نہ ہو. جو شے انسان کو انسان بناتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں. پھر اسلام میں جو شے کسی کو سلمان بناتی ہے، کسی کو مقداد بناتی ہے، وہ ایمان ہے. اور جو شے ایمان کو نکھارتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. آپ سوچئے. اللہ زندہ باد. ایک دعوت فکر آپ کو دے دوں. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. جسم بنا ہے مٹی سے، روح بنی ہے نور سے. انسان میں دونوں چیزیں ہیں، مٹی بھی ہے نور بھی ہے. اسی لیے اس کی رجحان نور کی طرف زیادہ ہوتی ہے. جہاں کوئی نورانیت نظر آتی ہے وہاں اس کا دل جھک جاتا ہے. تو اللہ نے دو چیزوں کا مرکب انسان کو بنایا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. اور یہ دونوں زندہ ہیں.
جس دن روح جسم کو چھوڑ کے چلے جائے اسی کو موت کہتے ہیں۔ گویا جسم فراق نور برداشت نہیں کرتا، جہاں نور کا در چھوٹا وہیں موت۔ تو جسم کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے نور کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جسم بھی بیمار پڑتا ہے، روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ جسم کی بیماری کی پہچان کیا ہے؟ کھانا کھایا نہیں جاتا، کھائے تو ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، جی اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، یہ پہچان کیا ہے؟ جسم بیمار ہے۔ روح کی پہچان کیسے پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے؟ مجلس میں آنا مشکل، جماعت میں آنا مشکل، نماز میں آنا مشکل، دعاؤں میں شریک ہونا مشکل، جس کو دعائیں لمبی لگتی ہو، دعائیں کمیل بھی ہوگی، ارے یار اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کی غلطی نہیں، اس کی روح بیمار ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ عادل ہے۔ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس نے بہت سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہے، اب تو سپر اسپیشلٹیز آ گئے۔ تو جسم جب انسان کا بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی سپلٹ مار دیتا ہے، دوائی کے بجائے زہر دے دیتا ہے، پھر جائے گا کوئی اس کے پاس؟ کہ اس میں بھولنے کی بیماری ہے۔ تو جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ایسے کے پاس نہیں جاتا جو بھولتا ہو، جو غلطی کرتا ہو۔ تو پھر روح کے لیے بھی تو اللہ نے کچھ کیا ہوگا نا۔ جسم کے لیے مستشفیٰ ہے، ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہے۔ اے میرے مالک، جسم کے لیے تو اتنے ڈاکٹر، ہڈیوں کا الگ، رگوں کا الگ، دماغ کا الگ۔ کیا روح کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اللہ؟ اگر چھوڑ دیتا تو اس کی عدالت پہ بات آ جاتی۔ تو روح کا بھی اللہ نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد آج مجھ سے نوجوان بچوں نے فرمائش کی ہے کہ مولا عباس کا ذکر آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا، اس کی مناسبت سے میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی فرمائش بھی پوری کی جائے۔ لیکن مولا عباس کو سننے کے لیے یا سنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے، ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ تو پہلے وہ ماحول بنا لوں میں، آپ ثابت کریں کہ واقعی آپ سننے کے لیے آمادہ ہے تو آج، ورنہ پھر کل یا پرسوں یا پھر کبھی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد۔ پروردگار عالم نے ہمیں بہترین در دیا ہے، در سیدہ۔ اس دن یا کل کی بات ہے غالباً، علامہ نونیروی صاحب کی بات وہ ادھوری رہ گئی، ٹھیک؟ اور جب بمبئی میں اشرا پڑھنے آئے تھے، ان کی جوانی کی بات ہے، ابھی مسیں بھیگ رہی تھی۔ عالم کیسا ہوتا ہے دیکھیے، آئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، اور ماشاءاللہ نوجوانی کا عالم اور بہترین مجلس، بہترین خطابت، ہجوم چلا آتا تھا سننے کے لیے۔ تو ایک امام باڑے میں ان کو بولا گیا مجلس پڑھنے کے لیے، وہ آئے، دیکھا کہ ممبر کے برابر میں گاؤ تکیہ لگا ہوا ہے، گدا بچھا ہوا ہے، اور اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، تو دو غلام، وہ ہاتھ کے پنکھے آتے نا بڑے بڑے، وہ جھیلنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے، یہ گدا وغیرہ، گاؤ تکیے وغیرہ، کیا بات ہے بھئی یہ؟ تو سب خاموش تھے، کچھ بولے نہیں کوئی۔ مجلس شروع ہو گئی۔
مجلس جب پیک پہ تھی، فضائل اہل بیت ہو رہے تھے، اتنے میں اچانک مجمع اٹھ کے کھڑا ہونے لگا. انہوں نے مجلس کو روک دیا. کیا کوئی عالم دین آ گئے؟ کہا نہیں، عالم تو نہیں آئے. کہا پھر کون آیا ہے؟ کیوں کھڑے ہو رہے ہو آپ؟ کہا کہ نواب آف رامپور آ رہے ہیں. تو آنے دیں، اس میں کیا ہے، یہاں آپ سب کیوں کھڑے ہوتے؟ کہا نہیں، ان کی جگہ وہاں ہے. کیا کہے گا، عرض کر ممبر کے برابر میں جو گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، اور پنکھا جھیلنے والے پنکھا جھیلتے رہیں. اب دیکھا کہ پورا مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا، راستہ دے دیا، مجلس رکی ہوئی ہے. عالم دین تھے، بتلانا تھا. اور جب عالم جب دیکھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اس وقت چپ نہیں ہوگا. اگر چپ ہو گیا تو وہ درباری عالم تو ہو سکتا ہے، خوف نہیں کھاتا ہے عالم، ڈر نہیں ہوتا ہے کسی کا. جسے خدا کا ڈر نہ ہو نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. اب یہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قدم باہر ہے، امام باڑے کے دہلیز کے ایک قدم اندر ہے. یہی سے ٹوکا، آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا در ہے. یہاں آنے کے لیے ملک الموت کو اجازت لینی پڑتی ہے. اور تو جانتا ہے اس وقت جہاں تو کھڑا ہے وہاں کون ہے؟ وہاں ہمارا چوتھا امام. ایک ایک آنے والے کا استقبال کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. پوری زندگی بدل گئی نواب آف رامپور کی. بس اس کے بعد وہ وہیں پہ کھڑ کے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، ریک میں اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے، اور کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسی جگہ دفن کرنا جہاں عزادار اپنی جوتیاں میرے قبر پر اتارے. مجلس حسین کب کس کو بدلتے ہیں نہیں کہہ سکتے. کبھی مس نہ کیجیے گا. بڑی سی بڑی میٹنگ مس کر دیجیے، بڑے سے بڑا ڈیل کینسل کر دیجیے، لیکن اس بزم کو نہ چھوڑیے جہاں وقت کا امام آتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والا. یا مولا سلامت رکھے. دیکھا آپ نے. اور جو ان سے مانگا جاتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا ہے. اور مجلس میں مانگنے والی دعا، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرابلم ہے. اچھا چلیے، کل چونکہ وقت تھوڑا سا طول ہو گیا تھا تو میں نے عمل بھی نہیں دیا جو جنرلی میں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ دیتا ہوں. آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے بہت یاد کریں گے. 7 بیویوں کا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ بیویاں ہیں. ایک جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، ایک سیدہ کی ماں، ایک علی کی ماں، ایک عباس کی ماں جناب ام البنین، چوتھے جناب سیدہ، 5ویں جناب زینب، 6 جناب معصومہ قم، 7ویں جناب نرجس خاتون، امام زمانہ کی والدہ. یہ 7 بیویوں کا ایک چھوٹا سا عمل ہے. فائنینشیل پرابلمز ہو، ہیلتھ پرابلم ہو، گھر میں جھگڑے ہوتے ہو، دشمن آپ کے پیدا ہو گئے ہوں، آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہو، صحت داؤ پہ لگی ہو، اولاد نافرمان ہو. یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کا. میڈیا نے کیپچر کر لیا ہمارے بچوں کو. یہ موبائل جو ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے اسی کو تلاش کرتا ہے انسان. کیا ہے دیکھو تو صحیح. جبکہ اٹھنے کے فوراً بعد
انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے موبائل، اس کی جو ریز ہوتی ہے نا آنکھوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک ریزولوشن اپنے اندر پیدا کیجیے کہ میں موبائل اگر کھولوں گا بھی تو اٹھنے کے کافی دیر کے بعد، لیکن پہلے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، بعد میں میسیج دیکھوں گا۔ پھر دیکھیے آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 7 بیویوں کے نام یاد ہو گئے آپ کو؟ ایک سیدہ کی ماں، دوسرے علی کی ماں، تیسرے عباس کی ماں، اور کس کس کی مائیں ہیں دیکھیے ذرا۔ پھر خود جناب سیدہ، جناب زینب، جناب معصومہ قوم، جس کی زیارت کے لیے ایک عالم دین رو رہے تھے کہ کاش مجھے مدینہ آ گیا لیکن سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، زیارت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت امام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ کے زیارت کا پورا پورا ثواب ملے تو معصومہ قم کی زیارت کر لینا۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ پھر نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو بھی حاجت ہے، ایک حاجت کے لیے اس عمل کو شروع کیجیے، یعنی کہ ساری حاجتیں ایک ہی میں بیان ہو جائیں۔ جب وہ حاجت پوری ہو جائے، 1 روز میں، 2 روز میں، 10 روز میں، جب بھی پوری ہو۔ اور بیسٹ ڈیز کیا ہے؟ یا تو تھرسڈے سٹارٹ کیا جائے یا فرائیڈے سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے۔ جیسے 2 رکعت نماز ہدیہ کرتا ہوں میں جناب خدیجہ کو قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز پھر پڑھیے، ہدیہ کیجئے جناب فاطمہ بنت اسد کو، پھر جناب ام البنین کو، پھر جناب سیدہ کو، پھر جناب زینب کو، پھر جناب معصومہ قم کو، پھر نرجس خاتون کو۔ آپ نے نوٹ کیا، میں نے دہرا دیا کئی مرتبہ تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اسے بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ زبردست چیز ہے۔ کیسی بھی پرابلم ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے یا ساس بہو میں جھگڑے، اس کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جب یہ حاجت پوری ہو جائے، چاہے 4 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، اس کے بعد دوسری حاجت کے لیے آپ کیجیے۔ تو جب آپ نماز 2 رکعت کر کے ہدیہ کر دیں گے تو کتنی ہوئی؟ 7 دونی 14 رکعتیں ہوگی۔ بیٹھ کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کیجیے، یہ ساری بیویوں۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین اٹھائیے۔ سورہ یاسین میں بھی 7 مبین ہیں۔ ایک ایک مبین پہ رکے، ایک ایک بیوی کا واسطہ اللہ کو دے اور دعا کرے، آپ کی ڈیسٹنی بدل جائے گی، آپ کے کام پورے ہوں گے۔ لیکن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا بھولیے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد والا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا آج کا تحفہ خیر آپ کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ان سے مانگا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دولت ملے، دولت ملے۔ تو ایک طالب علم نجف میں خواہش تھی کہ دولت ملے، اور روز کہتا تھا پر مولا فلاں آپ کا چاہنے والا نہیں، اسے آپ نے اتنا پیسہ دیا، فلاں کافر ہے اس کو اتنا پیسہ دیا، فلاں منافق ہے اسے اتنا آپ نے دولت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ چاہنے والا آپ کا کیوں غریب؟ اچھا، اس بات پہ ایک میرا تجربہ، ایک میرا واقعہ یاد آ گیا۔ میں جب دبئی میں مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ابو دھابی سے ایک کال آئی کہ مولانا آپ کو ایک مجلس پڑھنی ہے، فرائیڈے میں دن میں رکھ دیں گے۔ میں نے کہا بھیا میں دبئی میں عشرہ پڑھ رہا ہوں، میں کیسے آ پاؤں گا؟ کہا نہیں، آپ اس کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دیجیے، ایک ایسے ڈرائیور کو بھیجیں گے جو آپ کو لائے گا بھی بہت جلدی اور بعد میں چھوڑ بھی دے گا آپ کی مجلس سے پہلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈن۔ اب یہ ہوا کہ وقت مقررہ پہ میں جا کے کھڑا ہو گیا ایک جگہ جہاں طے ہوا تھا۔ ایک چمکتی ہوئی لمبی سی گاڑی آئی اور انتہائی خوبصورت ایک نوجوان اتر کے آ کے اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا
مولانا عباس علی خوئی. میں نے کہا جی. کہ تشریف لائیے, میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ بالکل پہنچ جائیں گے. اور یاد رکھیے مولانا, فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے 140 پہ, اور میری سپیڈ 150 160 رہے گی. میں نے کہا بھیا اللہ ضابطہ ہے, چلو. اب وہ تھا پٹھان. پٹھان جو ہے نا, دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, صورت شکل کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی اوپر کا مالا تھوڑا خالی ہوتا ہے. اب وہ بڑا جذباتی نوجوان ہے, ایک دم ینگ بلڈ. اب وہ گاڑی چلا رہا تھا, اور واقعی جو اس نے کہا تھا 140 150 ٹچ کر رہی تھی, اور ہم انڈینز کو اتنی سپیڈ کی عادت نہیں ہوتی ہے. ایک تو وہ چلا رہا تھا, چلیے یہاں تک ٹھیک تھا, لیکن چلاتے چلاتے جب مجھ سے بات کر رہا تھا, پلٹ کے کہتا تھا مول صاحب آپ نے جواب دے دیا. بولے بھیا آگے دیکھو, آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے, اور علی کا چاہنے والا تو موت سے نہیں ڈرتا. اب کیا جواب دوں میں اس کو؟ میں نے کہا بھیا موت سے ڈر نہیں ہے, ایکسیڈنٹ سے ڈر ہے. موت تو آنی ہے, اس سے کیا ڈر رہا ہے؟ کہا نہیں آپ ڈریے مت, میں بہت ایکسپرٹ ڈرائیور ہوں. اب چلتا رہا. میں نے کہا ایک کام کرو, ذرا گاڑی برابر میں لگاؤ. لگایا اس نے. میں اتر کے سامنے آ گیا, اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اب چلاؤ جتنا سپیڈ تم چلا سکتے ہو, تاکہ تمہیں زحمت نہ ہو پیچھے دیکھنے کی. مولانا آپ تو ڈر گئے. اچھا وہ بیچارہ اپنے گریوینسز سنا رہا تھا, اپنی پریشانیاں سنا رہا تھا. یہی سیم چیز جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے, مولانا یہ جو فیکٹری دیکھ رہے ہیں آپ, کہاں, یہ ایک بنیے کی ہے جو مولا کو مانتا بھی نہیں. مولا نے اسے دیا اور مجھے نہیں دیا. میں پاکستان سے آیا ہوں یہاں پہ, اور میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی مل, کہاں, وہ ایک جین کی ہے. مولا نے اسے دیا, مجھے نہیں دیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, اگر مولا دیتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتا, کیا مطلب؟ بہترین فیکٹری بناتا, میں بھی عیش کی زندگی گزارتا. اچھا میرے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا. میں نے کہا مانو کہ اس میں $100,000 ہے, $1,00,000 ہے, اور میں یہ تمہیں دے رہا ہوں. ہاں مولانا آپ مذاق کر رہے ہو, اتنی بڑی دولت آپ مجھے کیوں نہیں دیں؟ میں نے کہا سپوز کر لو کہ میں تمہیں $1,00,000 دے دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اب وہ واقعی سوچنے لگا کیا کروں گا. اس کے بعد اس نے کہا پہلے میں زمین خریدوں گا, اس میں ایک فیکٹری رکھوں گا, واچ مین سے لے کے مینیجر تک سب شیعان اہل بیت رکھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے پلان تو اچھا ہے, لیکن میں تمہیں فری میں کیوں دوں؟ کہاں مجھے پتا تھا آپ نہیں دے رہے مجھے. میں نے کہا نہیں میری ایک شرط ہے. کیا ہے؟ یہ جو تمہاری خوبصورت آنکھیں ہیں نا, اس میں سے ایک آنکھ مجھے دے دو. یقین مانیے اس نے سڈن بریک مارا, گاڑی دھیمی ہوئی. کہ مولانا اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں جواب دیتا, آپ مولانا ہو, میں کیا بولوں آپ سے؟ کیا کیوں نہیں دو گے آنکھ؟ کیا کیوں دوں گا آنکھ؟ کیا اس کا مطلب تمہاری جو ایک آنکھ ہے وہ $1,00,000 سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ بے شک. میں نے کہا اب 2 آنکھوں کا حساب کرو کتنا ہوگا, پھر ہاتھوں کا حساب کرو کتنا ہوگا, پھر پیروں کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا, یہ جوانی کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا, یہ حسن کی قیمت لگاؤ کتنا ہوگا. اب وہ سوچ کے کہتا مولانا میں تو ملینئر ہوں. میں نے کہا بس اس کو احساس کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, بہت سے ایسے جو یہ بھی نہیں ہے. تو مولانا آپ نے میری آنکھیں کھول دی. آئندہ میں کبھی غربت کی شکایت نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. اللہم صلی علی. اب یہ طالب علم جو نجف میں تھا, مولا کے ذریعے کو پکڑ کے مولا مجھے بھی دولت چاہیے. اب جو مانگتا ہے ملتا تو ہے مولا کے پاس. تو مولا نے کیا کیا, اس دن رات خواب میں آئے, دولت چاہتا ہے؟ کہا ہاں مولا مجھے دولت چاہیے. ایک کام کر ہندوستان چلا جا. اس زمانے کی باتیں جب فلائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. کہا ہندوستان جاؤں؟ کہاں؟ کہ پھر کیا کروں؟ وہاں ایک ہندو راجا ہے. بات آ گئی نا, مانتے سبھی ہے.
وہاں ایک ہندو راجہ ہے، اس سے جا کے ایک مصرع کہہ دینا، فارسی کا مصرع تھا، پہلے زبان جو ہے نا فارسی عام تھی ہندوستان میں، کوٹ لینگویج کہلاتی جاتی، سب کوئی چاہے وہ ہندو مسلمان سب فارسی بولتے تھے پہلے. تو جا کے یہ مصرع کہہ دینا، بآسمان رود کار آفتاب کند، وہ آسمان پہ جائے گا اور آفتاب کا کام کرے گا. بالکل ذہن میں رکھیے، بہت انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اس سے. آسمان پہ جائے گا، آفتاب کا کام کرے گا. اب یہ اٹھا، کیا آسمان پہ جائے گا، کیا آفتاب کا کام کرے گا، سمجھ میں نہیں آیا یہ مولا نے کیوں کہا مجھے. اب مولا نے کہا ہے تو خواب تو سچا ہے اور مجھے جانا بھی ہے. پھر مولا کے پاس گیا، زری کو پکڑ کے، مولا آپ نے کہا ہندوستان چلے جاؤ، اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ سے مانگتا ہی کیوں، جانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. کہ اچھا تجھے جانے کے لیے بھی مجھ سے ہی پیسے چاہیے. کہ ہاں مولا آپ ہی سے چاہیے. کہ ایک کام کر، جب صبح اٹھے گا نا اپنے سرانے دیکھ لینا. دیکھا تو بالکل اتنے ہی پیسے تھے جتنے میں یہ جا سکتا تھا آرام سے. اب چلا، عرب تھا، ہندوستانی تو نہیں تھا. چلا، چلتے چلتے اس زمانے میں سفر کر کے ہندوستان جہاں مولا نے کہا وہاں پہنچا. جا کے درباریوں نے دیکھا ایک اجنبی انسان، عجیب و غریب لباس، جو ہندوستانی لباس نہیں تھا. کیا آپ اندر نہیں جا سکتے؟ کہا مجھے جانا ہے. کہا نہیں، آج ہمارے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ وہ آرام کرنے والے 3 دن تک کسی سے نہیں ملیں گے. کہ تیرے بادشاہ سے جا کے کہنا کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ نجف میں ہے اس نے مجھے بھیجا ہے. اب اتنی بلند آواز تھی کہ بادشاہ اندر سنا کہ نجف سے کوئی آیا. گھبرا کے اٹھا، نجف سے کوئی آیا، دوڑایا، جلدی سے جاؤ، اسے انتظار نہیں کرانا، اندر لے آؤ. بادشاہ ہندو تھا. میرا مولا ہندوؤں کو بھی بھولتا نہیں ہے جو چاہتے ہیں. بلایا اندر. کہ کیا بات ہے؟ کہ مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے. کہ رک جا، ابھی بات مت کر. پانی منگایا تشت میں، کہ اس پہ کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا، اس کے پیر دھلایا، اس پانی کو پیا، اپنے سر پہ اور کندھوں پہ چھڑکا. کہ اب تم 3 دن تک مہمان رہنا. اچھی سے اچھی مہمان نوازی کی. کہ اب بتاؤ واقعہ کیا ہے. 3 دن کے بعد نے کہا کہ میں نے مولا سے دولت مانگی. مولا نے کہا جاؤ اس ہندو راجہ کے پاس جا کے یہ مصرع سنا دو، بآسمان روت کار آفتاب کند، آسمان پہ جائے گا، آفتاب کا کام کرے گا. بس یہ سننا تھا، اتنا رویا کہ غش کھا کے گر گیا. یہ پریشان کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ غش کھا کے گر گیا. پھر اسے ہوش میں لایا گیا. کہ پھر بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا، اور یہ کہا کہ مجھے سنا ہے. کہا پھر کہا بآسمان روت کار آفتاب کند. پھر پریشان ہو کے رونے لگا اور غش کھا گیا. تیسری مرتبہ اس نے پوچھا بھائی یہ تو بتا دی اس میں ہے کیا بات، کیوں غش کھا جاتا؟ کہ میرے مولا کو میرا کتنا خیال. کہ کیا ہوا؟ کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کو مانتا بہت ہوں. ایک دن میرا دل چاہا کہ میں علی کے شان میں کچھ اشعار لکھوں. میرا ذہن چھوٹا اور علی بڑا. اب علی کے شان میں میں کیا کہوں؟ میں نے سوچا چلو علی کے شان میں میں کہہ نہیں سکتا، میں کیا اس کی تعریف کروں جسے خدا تعریف کرے. لہذا میں نے سوچا چلو علی کی نہیں کر سکتا تو اس کی تو کر دوں جس پہ علی کی نگاہ کرم ہو جائے. تو میں نے ایک مصرع لکھا، نظر بذرہ اگر مہر بو تراب کند، یعنی ایک ذرے پہ بھی علی کی نگاہ کرم پڑ جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں. تو مولا نے کہا بآسمان روت کار آفتاب کند، ایک ذرے پہ اگر علی کی نگاہ کرم پڑ جائے تو سورج بن جائے. تو سوچے اگر کسی چاہنے والے پہ آ جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے. تو وہ علی جس نے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے بھی دولت مل جائے گی، دولت مانگنا ہو تو میرے پاس کیوں آتے. اس نے کہا پوری حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، لے لے جو چاہیے.
کہا نہیں مجھے اتنا نہیں چاہیے. وہ بھی علی والا تھا. علی والوں میں آس نہیں ہوتی ہے, ہوس نہیں ہوتی ہے, دولت کی ہوس نہیں ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ ایک مرتبہ جناب ابوذر آ کے کہتے ہیں مولا بڑی بھوک لگی ہے, کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے. مولا مسکرا کے ذرا وہ پتھر اٹھایا, دیکھا کہ لو ابوذر نے کہا یہ تو مولا ہے تو سونا ہے, کھرا سونا, رکھ لو. اور ایک پتھر انہوں نے اٹھایا, ٹھوک کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اس کو پھینک دیا. علی نے کہا کیا بات ہے ابوذر؟ کہا اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. کہا اس کو پھینک دیا, کل کے لیے رکھ دے. کہا جس کا مولا آپ جیسا ہو اسے کل کی فکر کیا ہے؟ یہ ہے علی, یہ ہے علی. مدینے سے جو سعودی جا چکے ہیں یا سعودی رہ چکے ہیں انہیں پتہ ہے مدینے سے تبوک جو ہے زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تبوک میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, جو علی کی دشمنی اس کے دل میں اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر رہا تھا, مولا کائنات کو برداشت نہیں کر رہا تھا. اس نے کیا کیا, اسے بھی پتا تھا کہ مولا کے مقابلے میں جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے بلایا, بہت غور سے سنیے گا اس واقعے کو. بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا اور اس نے ایک کمپٹیشن رکھا. تو اس وقت کے زمانے میں حبش سے, ایران سے, افریقہ سے, یورپ سے, جہاں جہاں سے, ہندوستان سے, ہر جگہ سے پہلوان پہنچ گئے جو نامچین پہلوان تھے. 400 پہلوان پہنچے تو ان کو ڈیوائیڈ کیا 200 میں. 200 کو 200 سے لڑایا, جو جیت گئے انہیں رکھا, جو ہار گئے ان کو واپس بھیج دیا. اب یہ 200 میں سے پھر سب ڈویژن کیا, 100 سے لڑے. 100 جو جیتے ان کو رکھا, باقی کو بھیج دیا. پھر 50 کو 50 سے ہوتے 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 آخر میں ایک پہلوان جو سب سے سپر نکلا, اس کو جو جیتا اس کو بلایا. بولا میں تجھے آدھی حکومت بھی دوں گا, میرے بیٹی سے تیری شادی بھی کرواؤں گا, تجھے میرا ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ مدینے میں علی نام کا ایک شخص ہے, اس کا سر لانا ہے. کہا وہ ٹھیک ہے میں جا کے لے کے آتا ہوں. اس کا نام فتح تھا. کہا جا کے لے کے آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل چلے جانا, لیکن اپنے ساتھ ایک اچھے پہلوانوں کو بھی لے لینا, 11-12 کی ٹیم. کہا ارے مجھ سے بڑا پہلوان کون ہوگا, آپ ہی نے ڈکلیئر کیا میں سب سے بڑا پہلوان ہوں. کہ سب الگ ہے, علی الگ ہے. کہ ٹھیک ہے لے کے چلتا ہوں. فتح لے کے چلا اپنے ٹیم کو. مدینے جب یہ پہنچے, مدینے سے باہر صبح کا وقت تھا. کیا تھوڑا سا ریسٹ لے لیں گے, پھر اس کے اندر جائیں گے مدینے, پتہ کریں گے علی کون ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان رانا ہاتھوں میں بیلچا لیے ہوئے کھیتوں کی طرف جا رہا ہے. تو دوستوں نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ علی کون ہے. بلایا اس کو, ادھر آ. وہ وہیں رک کے کہا تجھے مجھ سے غرض ہے, تو ادھر آ. اچھا پہلوانوں کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے, ذری سی بات کو انسلٹ میں لے لیتے ہیں. اب سب کو غصہ ہے اس کی یہ ہمت کا, نہیں وہ صحیح بول رہا ہے, ہماری ضرورت ہے ہم چلیں گے. گئے اس کے سامنے. کیا بات ہے؟ کہ علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں جانتا, مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. اچھا دیکھنے میں کیسے لگتے؟ کہ جیسے میں دکھتا ہوں. جوانی کتنی ہے؟ کہ جیسے میری ہے. عمر کیا ہوگی؟ کہ جیسے میری ہے. تو ایک پہلوان نے کہا جب سب کچھ اس جیسا ہے پہلے اس سے 1-2 ہاتھ ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ علی سے لڑنا کیسا رہے گا. ایک انکوزیشن تھا, جلد سے جلد علی تک پہنچے. کیا لڑو گے؟ اب اس جوان نے کہا میری تو کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن تو خواہش اگر کرتا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا. کہ تمہیں نہیں پتا میں بہت بڑا پہلوان ہوگا, اس میں کیا ہے. اور تمہارے پاس نہ ہتھیار ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزہ ہے, نہ بھالا ہے, نہ تیر ہے, نہ کمان ہے. کیا مجھے تجھ سے لڑنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا بیلچے سے لڑو گے؟ کہا نہیں یہ بیلچا بھی یہیں چھوڑ رہا ہوں, اب تو حملہ کر. اب ذرا سوچئے, جو ڈکلیئرڈ چیمپئن ہو اسے ایسا چیلنج مل جائے
اس نے کہا اچھا اتنا بھروسہ اپنے پر، سنبھل جاؤ۔ اب اس نے تلوار چلائی، پھر نیزہ چلایا۔ وہ کہتا ہے فتح کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پلک جھپکتے میں وہ نوجوان کبھی بجلی کی طرح ادھر، کبھی بجلی کی طرح ادھر۔ میں حیران ہو گیا۔ جب میں تھک گیا، اب اس نے کہا اب میری باری ہے۔ اس نے انگلی کا اشارہ کرنا شروع کیا، فتح ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب اس نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی ذرا نیچے اتارنا، مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں پہچانا نہیں تھا، تم سے لڑنے کے لیے آ گیا تھا، نیچے اتارو۔ نیچے اتارا، فوراً قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ کون ہو؟ کہ میں تو علی ہوں۔ کہ اگر آپ علی ہیں تو اب میں آپ کے قدم چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ علی کو بڑا پیار آیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کیا نام ہے تیرا؟ کہ میرا نام فتح ہے۔ کہ آج سے میں تجھے ایک نیا نام دوں؟ کہ ہاں دیجئے۔ کہ آج سے میں تجھے قمبر بلاؤں۔ یہ تھے جناب قمبر جو مولا کے غلامی میں تھے، 4 سال تک غلامی کی۔ اس کے بعد کہا کہ مولا ذرا مجھے اجازت دیجئے، تبوک جا کے آتا ہوں، جس نے بھیجا تھا نا ذرا اس کی خبر لیتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے علی کی، اسی جگہ سے یا علی کہنا۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یا علی کہتے کیوں؟ علی یہاں کہاں ہے؟ لیکن ہمارا عقیدہ ہے جب کوئی یا علی کہتا ہے تو ہوا اس آواز کو اپنے دوش پہ لے کے جاتی ہے، گنبد نجف سے ٹکراتی ہے، مدد بن کے آتی ہے۔ گرتے تھے، یا علی کا سنبھل گئے۔ مولا سلامت رکھے آپ کے جوش سماعت کو، بہت پیارے ڈھنگ سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ ایسا علی جس نے کبھی کوئی دعا نہ کی اللہ سے کہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، ایک دعا کی، مجھے بیٹا چاہیے، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کون؟ علی کی دعاؤں کی تعبیر، علی کی تمنا کا نام عباس۔ چاہتے تھے مولا کہ میرے بعد کوئی میری طاقت کا وارث بنے، میری طاقت، تاکہ وہ حسین کی مدد کے لیے کربلا میں موجود رہ سکے۔ اور مولا عباس 5 سال کی عمر کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ مولا عباس کی شخصیت کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ مان کے چلیے کہ مولا عباس میں جینز کے ذریعے سے بہت سی چیزیں اندر آئی تھی ان کو۔ شجاعت بابا سے ملی، طاقت بابا سے ملی، رعب اور دبدبہ ابو طالب سے ملا، سرداری عبد المطلب سے ملی، حسن ہاشم سے ملا۔ یہ ساری چیزیں مولا عباس میں آئی۔ اور ہائٹ جناب مولا عباس کی اتنی زیادہ تھی، دیکھیے اب میں شروع ہو چکا ہوں مولا عباس سنانے کے لیے، آپ سننے کے لیے اگر تیار ہیں تو سناؤں؟ ماں جناب ام البنین نانی سمامہ، سمامہ کہتے ہیں اونچائی کی طرف اٹھنے والی گھاس کو، اتنی ہائٹ تھی ان کی، تو دادی سے نانی سے ہائٹ ملی، وفا ماں سے ملی، حزام کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو، جو ان کے نانا تھے، چوڑا سینہ یعنی پرسنالٹی نانا سے ملی، نیزوں سے کھیلا کرتے تھے وہ ادا نانا سے ملی، تلوار سے کھیلا کرتے تھے وہ ادا بابا سے ملی۔ گویا دونوں خاندان کی اہم اہم چیزوں کو، کریم کو اگر نچوڑ کے ایک جسم میں ڈھالا جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ تھے مولا عباس۔ حاکم شام نے، معاویہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کون ہے تم میں ایسا جو جا کے علی کا سر لے کے آئے؟ تو اس میں ایک
پہلوان کھڑا ہوا جو اپنے آپ کو 1000 کے برابر سمجھتا تھا، چہرہ کری، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، گندی صورت، گندی نیت. اب ظاہر سی بات ہے علی کا دشمن ایسا ہی ہوتا ہے، نہ شکل اچھی، نہ صورت اچھی، نہ سیرت اچھی. کہا میں جا کے لے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے جا. تو جب چلا تو آتنک پھیلاتا ہوا تاکہ دہشت پہلے پہنچ جائے. جس کھیت سے گزرتا کھیت کو برباد کرتا، جس بستی سے گزرتا گھروں کو گرا دیتا، دیواروں کو گرا دیتا، پیڑوں کو اکھاڑ دیتا. اس طرح چیختا چلاتا اور کہتا جاؤ مجھ سے پہلے کہہ دو علی سے کہ میں آ رہا ہوں. خبریں آنے لگی مولا تک بھی. مولا مطمئن تھے. جو ید اللہ ہو، لسان اللہ ہو، اذن اللہ ہو، جنب اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، اسے کسی کا کیا خوف ہے. اب یہ ہوا کہ جیسے وہ آیا، جیسے مدینہ پہنچا تو کچھ بچے میدان میں کھیل رہے تھے. ایک بچہ ایک پتھر پہ بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے آتے ایک خطرناک چیخ ماری، سارے بچے بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ، گویا اس کی چلاہٹ اسے ایک کھیل نظر آ رہی تھی. یہ حیران ہو گئے، یہ بچہ ڈرا کیوں نہیں؟ آیا، تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہ میں بھاگنے والے خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتا. عمر 5 سال کی ہے بچے کی، لیکن چہرہ اتنا باروب. کہا کہ کسی شریف گھرانے سے نظر آتے ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں ڈر نہیں ہے. تم بتا سکو گے کہ مجھے علی کہاں ملیں گے؟ کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں. کہ جانتے ہو علی کو؟ کہا خوب جانتا ہوں. کہ مجھے علی تک پہنچا دو. کہا یہ بتا تو آیا کیوں ہے؟ کہ میں علی کا سر لینے آیا ہوں. اب وہ بچہ کھڑا ہوا. کس کی مجال؟ 5 سال کی عمر میں کیا روب، کیا دبدبا. کہ تو علی کا سر لے گا؟ کہ ہاں نیت تو یہی ہے. اپنے جوتے کی نوک سے ایک لکیر کو کھینچا. یہ میرے مولا عباس کی بچپن کی ادا ہے. کربلا میں حیرت نہ کرنا جائے اگر جوتے کی نوک سے ایک لکیر کھینچی. کہا میں ادھر تو ادھر، تو میرا ہاتھ پکڑ. اگر تو نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تو میں تجھے لے جاؤں گا، اگر میں نے کھینچ لیا تو تجھے واپس جانا پڑے گا. کہا مجھے منظور ہے. وہ یہ سوچ رہا تھا بچہ کھیلنا چاہتا ہے. اب اس نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا جھٹکا مارا، لیکن وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا یہ کوئی ہاتھ نہیں بلکہ لوہے کا شکنجا ہے. بچے نے اپنے ننھے سے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو دبانا شروع کیا. مجھے ایسے لگا کہ میری ہڈیاں چور چور ہونے لگی. اب اس کے بعد بچے نے ایک جھٹکا دیا. میں آسمان کی طرف بلند ہوا. جب نیچے آتا بچہ ایک ضرب لگاتا، پھر میں آسمان کی طرف اٹھتا. اب بچہ مجھ سے ایسے کھیلنے لگا جیسے کوئی بچہ گیند سے کھیلتا ہے. اب اس کے بعد میں نے کہا علامان مجھے معاف کر دو. اب بچے نے چھوڑ دیا. اس کے سینے پہ پیر رکھ کے کہا جب تو بیٹے کا مقابلہ نہ کر سکا. دیکھا آپ نے، یہ تھے جناب عباس جو 5 سال کی عمر میں یہ حالت ہو. ام البنین نے کہا آپ نے مانگا تھا عباس کو، لہذا جتنے ہنر آپ کے پاس ہے سکھا دیجئے. کہا ہاں میں سکھا رہا ہوں. مولا نے سکھانا شروع کیا. جب عباس 9 سال کے ہوئے، ام البنین کے سامنے آ کے مولا کہتے ہیں ام البنین جو کچھ جتنے بھی ہنر ہوتے ہیں بہادری کے، شجاعت کے، سب میں نے عباس کو سکھا دیے، بس امتحان لینے کی کمی ہے. جانتے ہیں جناب ام البنین نے کیا جواب دیا؟ کہ مجھے آپ کے خون اور میرے دودھ پہ بھروسہ ہے. جب چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو عباس کا امتحان لے لو. کہا ٹھیک ہے، بلاؤ عباس کو. بلایا گیا. بیٹا فلاں باغ میں جاؤ، رات بھر چوکیداری کرنا، جو بھی آئے باغ میں قتل کر دینا. کہ بابا قتل کر دوں؟ کہ بالکل قتل کر دینا، میری طرف سے اجازت. کہا ٹھیک ہے بابا میں جاتا ہوں. ادھر عباس باغ میں ٹہل رہے. عباس پہرا دے رہے. 9 سال کا عباس علی کے برابر کا ہو چکا تھا. پہرا دے رہے، ٹہل رہے. اتنے میں دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک نقاب پوش گھوڑا سوار باغ میں آیا.
عباس نے للکارا آنے والے واپس ہو جا، میں کہہ بھی رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، واپس چلا جا، اس لیے کہ میرے بابا کا حکم ہے کہ جو آئے بے درے قتل کر دیا جائے، چاہ واپس چلا جا۔ لیکن آنے والا سنتا نہیں ہے، آ کے ایک پیڑ کو ایک ہاتھ سے پکڑا، ہلایا اور جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جب عباس نے یہ ادا دیکھی تو کہا کہ اب لگتا ہے مقابلہ ٹکر کا ہوگا، کہ اب سمجھ جاؤ، یہ کہہ کے تلوار نکالی عباس نے، اس نے بھی ادھر سے تلوار نکالی۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے دو شیر لڑ رہے۔ دیکھیے اللہ کیسے گواہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس باغ کے اس طرف ایک عرب فیملی ہوا کرتی تھی، اور شوہر بہت غصے والا تھا۔ اس نے اپنے بیگم سے کہا کہ دیکھو باغ کے ادھر کی طرف ایک کمرہ ہے، رات کی تاریکی ہے، جلدی سے جانا اور فوراً آ جانا، وہاں پہ کچھ روٹیاں لے کے آ جانا، دیر کرے گی تو قتل کر دوں گا۔ غصے والا شوہر تھا۔ اب بیچاری بیوی ڈر کے دوڑی۔ جب وہ باغ میں پہنچی، پہلی مرتبہ اس نے جنگ دیکھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دو شیر لڑ رہے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسے تلوار چلائی جاتی ہے، جب کوئی مارتا ہے تو ایسے بچاؤ کیا جاتا ہے، پھر کاؤنٹر اٹیک ایسے ہوتا ہے۔ غور سے دیکھ رہی تھی، ٹائم نکل گیا۔ احساس ہوا میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، اب ڈر کے گئی نہیں، واپس آ گئی۔ شوہر نے کہا کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر تک؟ کہاں ہے وہ روٹیاں؟ کہا روٹی نہیں لا سکی، میں نے تجھ سے کہا تھا قتل کر دوں گا۔ اس نے تلوار نکال لی، عرب تھا، تلوار نکال کے جیسے چلا، اب یہ بھی دیکھ کے آئی تھی، اس نے بھی تلوار نکال لی۔ اب یہ اٹیک کرتا تو بڑے آسانی سے اس کو کاٹتی اور اس پہ اٹیک کرتی۔ اس کی تلوار گری، اس نے کہا اللہ کی بندی رک جا، تو نے کب تلوار چلانا سیکھ لیا؟ کہا کہ ابھی دیکھ کے آ رہی ہوں، میں نے کہیں نہیں سیکھا۔ کہا مجھے بھی دکھا۔ اب یہ بھی نکل کے آئے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی۔ جنگ چلتی رہی، رات گزرتی رہی، پوری رات گزر گئی۔ اس کے بعد صبح سحری نمودار ہونے سے پہلے آنے والے نقاب پوش نے عباس کی تلوار کو جھکاتے جھکاتے زمین تک جھکایا اور ہلکی سی ایک خراش عباس کے بازو پہ لگائی اور کہا ماشاءاللہ بہت اچھی جنگ کرتے ہو، لیکن ابھی ہمارے برابر کے نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ عباس رونے لگے، روتے گئے، کاش مجھے مار ڈالتا یہ شخص، چھوڑا کیوں؟ میرے بابا کی امید کچھ اور تھی، میں شاید پورا نہیں اتر پایا اس پہ۔ روتے روتے صبح کا سورج نکل آیا۔ جب بہت دیر تک عباس گھر نہیں آئے، مولا نے کہا کیا بات ہے ام البنین، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح عباس کیوں نہیں آیا۔ جب ام البنین نے جا کے دیکھا تو پورا عباس جہاں بیٹھ کے رو رہے تھے زمین پوری بھیگ گئی تھی۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اماں میں بابا کے امید پہ پورا نہیں اتر پایا۔ کیا کاش وہ آدمی جو آیا تھا کیا تلوار چلاتا تھا، کاش مجھے مار ڈالا ہوتا، یہ چھوٹی سی لکیر دے کے نہ جاتا، میں غیرت سے مرا جا رہا ہوں، بابا کا سامنا کیسے کروں؟ اتنے میں مولا علی آئے، سینے سے لگایا۔ کیا جملہ کہا میرے مولا نے، عباس میں نے مرحب کو پچھاڑا ہے، انتر کے دو ٹکڑے کیے ہیں، خیل خیبر کو اکھاڑا ہے، لیکن علی کے ہاتھ کبھی کانپے نہیں تھے، اور تیرے وار میں وہ شدت تھی میرے لال کہ روکتے ہوئے ید اللہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب سوچئے جب یہی بچہ 13 سال کا ہوا، مولا چاہتے ہیں کہ میرے عباس کا انٹروڈکشن ہو جائے، لہٰذا کیا کیا، لے کے گئے صفین میں اور ایسا انٹروڈکشن دیا، اپنا لباس عباس کو پہنایا، اپنا نقاب عباس پہ ڈالا، اپنے گھوڑے پہ سوار کر کے کہا جا بیٹا جا جنگ کر۔ اب مولا کا ایک مخصوص انداز تھا، اکثر لوگ کیا کرتے، میمنہ پہ حملہ کرتے یا میسرہ پہ حملہ کرتے، علی قلب لشکر میں گھس جاتے۔ یہ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ قلب لشکر یعنی بیچوں بیچ، جب بیچ سے کوئی حملہ کرنا شروع کرے دونوں طرف سے فوج آگے بڑھ کے اس کو گھیر لیتی ہے، لیکن علی کا انداز ہی وہ تھا۔ پھر علی چاروں طرف گھوم گھوم کے جب تلوار چلاتے تھے تو صرف سر نظر آتے تھے، تلوار نظر نہیں آتی تھی۔ یہی انداز میں جب عباس نے جنگ کرنا شروع کی، کبھی ادھر سے یہ علی ہے، کبھی ادھر سے علی ہے، کبھی ادھر سے علی، کبھی ادھر سے علی، مولا مسکرا رہے، اتنے ملک اشتر آئے، مولا مسکرا رہے ہو کہ آج عباس نے میدان میں علی علی کہلوا دیا۔ اب اس کے بعد جب اچانک تیر انداز آگے بڑھنے لگے
اور گھیرنے لگے کہ اب میرا جانا ضروری ہے. گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک طرف سے مولا نے حملہ کرنا شروع کیا، ادھر عباس کا حملہ، ادھر علی کا حملہ، پھر وہی انداز، قلب لشکر پہ حملہ، قلب لشکر پہ حملہ، ادھر بھی سر اڑ رہے ہیں، ادھر بھی سر اڑ رہے ہیں. امیر شام نے کہا ابھی تک تو میں ایک علی سے پریشان تھا، دو علی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور دیکھا آپ نے، یہ تھے جناب عباس. اور جیسے جناب عباس کی شجاعت مشہور ہے نا، ویسے سجاد کی شجاعت مشہور ہے. مولا سجاد کے بازو مولا عباس سے ملتے جلتے سائز میں تھے. یہی وجہ تھی کہ حسین نے پتہ نہیں کیا دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ نے سجاد کو بیمار کر دیا. عباس شہید ہو گئے، سجاد کو پتہ بھی نہیں چلا تھا. اور مولا سجاد کی شجاعت کا یہ عالم تھا. 2 جملوں میں بیان کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. آج شب بھی ہے، جتنا آپ رو سکے روئیے گا، کیونکہ اگلے سال کون زندہ رہے گا آج کی تاریخ میں، کون نہیں، کوئی نہیں جانتا. جس وقت کربلا کے بعد یزید نے آزاد کر دیا اہل حرم کو، کہا جا سکتے ہو، تو مولا سجاد لے کے قافلے کو چل پڑے. تو یزید کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ تو نے کیا کیا، کم سے کم سجاد کو زندہ نہ چھوڑا ہوتا تاکہ امامت ختم ہو جاتی. تو یزید نے کہا یہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا جب تک کہ بارواں نہ آ جائے. کہا نہیں، تو واپس بلا اور سجاد کو قتل کر دے. کہا اچھی بات ہے. 200 سواروں کو بھیجا، جاؤ. اور مولا سجاد کو یزید کے فوجیوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا کہ اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے مولا سجاد پہ، پیٹھ وہی تھی، ہاتھ بدلتے جاتے تھے. تو مولا سجاد سے جانتے تھے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی نگاہ میں یہ تو بیمار ہے. کہ 200 سواروں کی کیا ضرورت ہے، 2-4 سوار جا کے لے کے آ جائے. یزید نے کہا نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، علی کے گھرانے کا بچہ ہے، جاؤ. 200 سوار نکال کے آئے، آ کے ایک مرتبہ مولا سجاد کو گھیر لیا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یزید نے بلایا ہے پھر سے، مجھے آپ کو لے کے جانا ہے. مولا سجاد نے کہا کہ میں پہلے خاموش تھا کیونکہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، لیکن اب میں آزاد ہوں اس وصیت سے. کہا کیا کرو گے؟ کہ 200 میرے سامنے کوئی چیز نہیں، تمہارے لیے میرا اشارہ کافی ہے. یہ کہہ کے انگلی کا اشارہ کرنا شروع کیا. ایک ایک سوار گھوڑے سے گرتا گیا، تڑپتا گیا، مرتا گیا. ایک واپس گھوڑا دوڑانے لگا. کہا جا، تجھے میں نے بخشا ہے، جا کے یزید سے کہہ دے آئندہ کبھی سجاد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. یہ تھا روب اور دبدبہ جناب سجاد کا. اور واقع کربلا کے بعد جب مدینے پہ حملہ ہوا تھا نا، اس وقت مولا سجاد تبوک میں تھے، مدینے میں نہیں تھے. تو اس وقت کچھ چاہنے والے پہنچے تبوک، کہا مولا اس طریقے سے مدینے کی بربادی ہو رہی. تو مولا وہاں سے چلے، اپنے گھر میں آئے، اعلان کر دیا کہ جو ہمارے چاہنے والے سب میرے پاس آ جائیں. آگے یزید کے لشکر والوں کو پتہ چلا کہ سب نے جا کے مولا سجاد کی یہاں پناہ لی ہے، کہ چلو مولا سجاد کو گرفتار کرتے. آنے کے بعد باہر سے آوازیں آنے لگی کہ سب کو ہمارے حوالے کیا جائے اور آپ بھی ہمارے حوالے ہو جائیں. اس وقت مولا سجاد نے علی کا عمامہ پہنا، رسول کی ابا اپنے دوش پہ ڈالی، بابا کے ذوالفقار ہاتھ میں لی، باہر نکلے. صرف باہر نکلے اور جو آئے تھے 2000 کا لشکر، انہوں نے صرف دیکھا اور اتنے مرعوب ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم آنکھوں کے روب اور دبدبے کو تاب نہ لا سکے، ہم گھوڑوں سے اتر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم آ گئے دھوکے میں یزید کے. کہا جاؤ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا. یہ تھا روب و دبدبہ سجاد کا. آپ سوچیں اتنی طاقت رکھنے والا کیسے برداشت کیا ہوگا. ایک جوان لڑکا اپنی جوانی کے جوش میں ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. جوانی کی طاقت ایک نشہ ہوتی ہے، لیکن مولا سجاد کا صبر، اللہ اکبر. کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ زینب کی چادر چھینی گئی. اتنا روئے ہیں مولا سجاد کربلا کے بعد. جن گلیوں سے گزرتے
اگر کوئی قصائی کی دکان ہوتی اتنا روتے خون دیکھ کے کہ غش کھا کے گر جاتے. تو لوگوں نے اپنے جانوروں کے گوشت پہ چادریں ڈالنا شروع کر دی کہ سجاد سے برداشت نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا آپ کیوں برداشت نہیں کرتے ہو؟ کہ جب گھوڑے چلائے گئے تھے میرے بابا پہ جسم کی کھال ایسے ہی ادھڑ گئی تھی، مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. اتنا روتے تھے جناب سید سجاد، اتنا روتے تھے کہ اوپر سے پانی پرنالے کی طرح آتا تھا آنسوؤں کا. کیا اس کے بعد بھی چھوڑا گیا؟ اتنا ستایا گیا. دیکھیے میں کہوں گا جب جناب سجاد کو پوچھا گیا تھا نا مولا سجاد کب سب سے زیادہ آپ پہ مصیبت پڑی؟ کہ کربلا میں. کہا نہیں. کہ کربلا میں مصیبت نہیں تھی آپ پہ؟ کہ تھی لیکن برداشت تھی. کہ آپ نے آپ کے بابا کے سر کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا، میں نے صبر کیا. کہ پھر کون سی مصیبت سب سے بڑی؟ کہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا الشام کہتے کافی تھا، 3 مرتبہ کیوں کہا؟ سن سکیں گے آپ؟ سن سکیں گے آپ؟ ماتم کرتے ہوئے سنیے گا. آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے سید سجاد پر؟ تو عزیزان محترم سید سجاد کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ شام کیوں کہا؟ شام کا بازار آپ لوگوں میں جو زیارت پہ جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے مولا پہنچائے انشاءاللہ. ایک کارنر سے دوسرے کارنر آدھے گھنٹے میں آپ کراس کر لیں گے. اتنا بڑا بازار ہے، ایک آدھے گھنٹے میں آپ پورا بازار کراس کر کے محل تک پہنچ جائیں گے. لیکن سید سجاد کہتے ہیں صبح کی اذان کے ساتھ ہمارا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا. دربار یزید تک پہنچتے پہنچتے مغرب کی اذان ہو گئی. کہ مولا کیوں اتنا دیر کیوں؟ کہ ایک قدم قافلہ چلتا روک دیا جاتا. پتھر مارو. لوگ پتھر مارتے، یہ کہہ کے مولا رونے لگے. کہ مولا روتے کیوں؟ کہ جب پتھر آتا ہے کسی کے چہرے پہ تو انسان ہاتھوں سے اس سے روکتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پتھر کسی کے ماتھے پہ لگتا، کسی کے ہونٹوں پہ لگتا، کسی کا سر پھوٹ جاتا، ہم بچاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر قافلہ آگے بڑھتا اس طرح سے. لہذا میں نے الشام کہا. کہ اچھا مولا پھر دوسری مرتبہ آپ نے الشام کیوں کہا؟ کہ شام کے بازار کے ساتھ جب دربار میں جانا تھا تو اس کے 7 دروازے تھے. ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس چھوٹے سے فاصلے کو گزرنے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے لگے. کہ مولا کیسے؟ سن سکیں گے آپ؟ ماتم کرتے ہوئے سنیے گا. مولا سجاد کہتے ہیں شمر ملعون کو شرارت سوجی، وہ ایک چھوٹی سی رسی لایا، اس کو میرے گلے میں باندھا. اس کے بعد 2 بچوں کو سامنے لایا، ایک سکینہ کے گلے میں ایک سرا باندھا، ایک سرا محمد باقر کے گلے میں باندھا. اور میں جھک گیا. میں اٹھنا چاہتا تو کبھی سکینہ کا گلا دب جاتا، کبھی باقر کا گلا دب جاتا. اتنا جھک کے چلا میں 9 گھنٹے. میری کمر زندگی بھر. یہ دوسری مرتبہ شام. کہ مولا پھر تیسری مرتبہ شام کیوں کہا؟ اب سنیے مولا کہتے ہیں دعا کرو کسی شریف کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پڑے. اگر ہتھکڑیاں پڑ جائے تو شرابیوں کے سامنے نہ لا جائے. اگر لایا بھی جائے ان کی ماں بہنیں ساتھ میں نہ ہو. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، شرابیوں کا مجمع، زینب بے پردہ، ام کلثوم بے پردہ. ایسے میں یزید نے پوچھا زینب سنا ہے کہ عباس تم سے بڑی محبت کرتے تھے. کہا کہ عباس کہاں ہے؟ زینب تڑپ گئی، کربلا کا رخ کیا. اے میرے بھائی عباس، آج تیری شہزادی شرابیوں کے بازار میں بے پردہ.